جی السلام علیکم دوستوں، خوگران ادب کے ایپیسوڈ 2 شعر کیا ہے میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو اس چیز کی معذرت کہ ہمیں دوسرا پروگرام پبلش کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ کچھ آبویس ریزنز تھے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ بہرحال پروگرام کے مطابق جس طرح ہماری ساری سیٹلمنٹس ہیں، آج پھر میرے ساتھ ہوں گے میرے کو ہوسٹ جناب حارث علی اور جناب ملک سعد خالد۔ دوستوں، آج کا پروگرام جو ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی فرمائشیں آئی تھی کہ عروس پر خاص طور پر بات کیجئے شعریت کے ساتھ ساتھ، تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں شعریت پر تو بات ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ عروس پر، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پر بھی بات کر سکیں۔ پروگرام کی روایت کے مطابق ہمارے پاس آپ سب کے سوالات آ گئے ہیں، جو کہ باقاعدہ آپ سب کے ناموں کے ساتھ لے کر ہم کوشش کریں گے کہ سارے سوال پورے کر سکیں، اور جو نہ ہو سکے اس کے لیے ہم پہلی معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ دوستوں، ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، آپ یہ حساب لگا لیں کہ مور دین 35 ایئرس ان کا ایکسپیرینس ہے اردو لینگویج میں، بحروں میں ان کے تھیسز ہیں، اینڈ پی ایچ ڈی ہیں علم عروض پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے یورپ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں یہ لیکچرز دیتے رہے ہیں علم عروض پر، اور اگر ان کی شاعری پر بات کی جائے تو آئی تھنک یہی کافی رہے گا کہ سجاد علی جیسے مشہور گلوکار کو بھی لیرکس انہوں نے پرووائڈ کی ہیں، ایون کوک اسٹوڈیو میں، اگر وہ ہر ظلم تیرا یاد ہو جیسی غزلیں آپ سب کو یاد ہوں گی، سدا بہار غزل۔ کوک اسٹوڈیو میں اگر بات کریں تو تم ناراض ہو، جو کہ سیزن 7 میں آیا تھا، اگین سجاد علی اس کے تخلیق کار یہ رہ چکے ہیں۔ میں ان کے علم پر تو بات نہیں کر سکوں گا، اتنی میری حیثیت نہیں ہے، لیکن میں ان کے کچھ شعر جو بڑے مشہور ہیں اسی غزل سے میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ سب کو آئیڈیا بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، مستر دیکھتا کیوں رہتا مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں۔ جناب آفتاب مستر، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا کرم ہے سر، اللہ آپ کا شکر سنائیے۔ سر، آپ سنائیں اللہ پہنال کیسے ہیں؟ آپ کا ماشاء اللہ، ملک سعد صاحب، حارث علی اور خود ہمارے حمزہ، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اچھی محفل سجائی ہے اور بڑا اہم یعنی کہ موضوع آپ نے چنا ہے، بہت تو شکریہ۔ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ حاضر ہوئے ہیں۔ سر آپ سے سوال، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم کچھ شعریت کے متعلق اور بحر پر کریں گے آپ سے، تو جی بالکل سوال سر کیونکہ ہمارے پاس کافی ہیں، کوشش کریں گے کہ سارے ہم لوگ کمپلیٹ کر سکیں۔ دیکھتے ہیں آ، سر وقت کیا پہلا دکھاتا ہے۔ سر پہلا سوال تو روایت کے مطابق میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ پروگرام کا نام بھی شعر کیا ہے، سر آپ بتائیے کہ آپ کے نظریے میں شعر کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اپنے دوستوں سے، نوجوانوں سے اور اپنے احباب سے بات کرنے کا ایک قرینہ بنایا، اور قرینہ بھی وہ بنایا ہے کہ جس میں فکر اور فن دونوں پہ بات ہونی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو جو کام آپ نے شروع کیا ہے، اس دعا کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہم نے آغاز کیا ہے ہمارے لیے آسانی فرمائیے آمین۔ اور پریشانی یا مشکل سے بچائیے، اور اس کام کے تکملے کو یا تکمیل کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ آمین آمین۔ جناب، بہت اہم ٹاپک ہے، وہ چاہے شعر پر ہو یا شعریات پر ہو، نثر پر ہو یا عروضیات پر ہو۔ تو شعر کیا ہے؟ اگر میں اس پر بات کرنا شروع کرتا ہوں بالفرض، تو میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں، جی اور وہ سوال یہ ہے کہ شعر کی جو تعریف ہے وہ میں منطقی لحاظ سے بتاؤں، مذہبی لحاظ سے بتاؤں، عروضی لحاظ سے بتاؤں، یا جو آپ سمجھتے ہیں
فکری لحاظ سے بتاؤں سر تو شعر آپ کی اتنی جس طرح تعریفیں ہیں. چاہیں بتا دیں، کیونکہ ہمیں تو سارے لحاظ سے علم چاہیے. اور آپ اچھا جو ہے اس طرح کوئی تعریف بتا دیں جس میں سارے پہلو بیچ میں نا ایک آ خلاصہ جائیں. پیش کر دیں اگر کر سکیں. میں آپ سے خلاصہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے یونان سے اگر ہم شروع کریں جی تو وہاں سے علم کا جو چشمہ پھوٹا اور جو علم کے دریا وہاں سے بہائے گئے، تو یونانی مت میں تو یہ ہے کہ شاعر کے لیے کہا گیا کہ جناب ان پر جو ہے وہ شاعری کی دیوی جو ہے یا پریاں وہ شاعر پر جو ہے وہ ایک اپنا جادو کر دیتی ہیں جی اور یہ اس میں حلول کر جاتی ہیں. جی یہ تو ہوا یونانی فلسفہ. ٹھیک. تو فلسفہ یہ ہوا. منطق یہ کہتی ہے، منطقی تعریف اس کی یہ ہے کہ شعر میں جو ہے تخیل ہو، جذبات ہو ہوں اور جذبات کے ساتھ ساتھ تاثیر ہو. یہ ٹھیک ہو گئی اس کی منطقی تعریف. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی مذہبی تعریف پر. مذہب ہمارا بہت سارے معاملات میں شعر کی تعریف کو جہاں کھڑا کرتا ہے لا کر، قرآن میں سورہ شعراء ہے پوری، یعنی کہ اگر ہم یہاں سے بات کریں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انا الشعر من الحکمہ، کہ بے شک شعر بھی جو ہے وہ حکمت کی بات ہوتا ہے. حکمت کی. اچھا خودی خانی ایک ہوتی تھی عرب میں، رجز ایک ہوتا تھا، ایک مغازی ہوتی تھی. یہ مذہبی تعریف کر رہا ہوں میں. اور اس کے علاوہ حجب ہوتی تھی. تو کفار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حجوی انداز میں، طنزی انداز میں اشعار کہتے تھے، وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عرب کا جو خطہ تھا وہ اپنی زبان کے معاملے میں دوسرے کو عجمی کہتے تھے ٹھیک کہ اس کی زبان تو ضرور ہے لیکن یہ ہمارے سامنے کیا بات کرے گا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شعر کے ذریعے ہی، زبان کے ذریعے ہی عاجز کیا. قرآن جو ہے ایک ایسا کھلا معجزہ ہے کہ وہ شاعری نہ ہونے کے باوجود ان بڑے بڑے جو ردب اللسان لوگ تھے یا فصیح اللسان تھے ان کو انہوں نے عاجز کر دیا صرف ایک چھوٹی صورت سے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا ہوا الابتر. تو وہاں کے ابو شعراء کو لکھنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر. اس نے ایک مصرع لگایا اس پر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا ہوا الابتر. تو ایک تاریخ ہے پوری، تو اس کو جی ایک مصرع لگانا پڑا، ما ھذا کلام البشر، بشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں عروضی تعریف پر. آخری طور پر میں نے آپ کو منطقی تعریف بتائی، میں نے آپ کو فلسفی تعریف بتائی، فلسفیانہ، تھوڑی سی مذہبی تاریخ، تھوڑا سا میں نے جیسے آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا ہم اس کو سم اپ کر کے چلتے ہیں. اب میں آتا ہوں عروض کی تعریف پر. جی سر. عروض کی جو تعریف ہے وہ شعر کے لیے 3 چیزوں کا وہ کہتے ہیں کہ کرائٹیریا بناتا ہے. شعر میں سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ موضوع ہو، یعنی کہ وزن میں ہو، پہلی بات. ٹھیک یہ عروضی تعریف ہے. ٹھیک. دوسرا اس کا انگریڈینٹس میں، دوسری اس کی جو انگریڈینٹ ہے کہ ایک تو ہو گیا کہ موضوع ہو یعنی کہ وزن میں ہو، ٹھیک. دوسرا یہ کہ قوافی میں ہو یعنی قافیہ ہو اس میں، اور صحیح. تیسری بات یہ کہ بالارادہ کہا گیا ہو. اب بالارادہ. بالارادہ جب ہم کہتے ہیں تو بالارادہ کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک بنتی ہے آورد اور ایک بنتی ہے آمد. ٹھیک تو ہے. یہ مختصر ترین تعریف ہے. اب اگر اس کے میں ایک نکات پر ایک نقطے پہ بات کروں تو یہ پورا پروگرام میرا خیال ہے شعر کی ان چاروں تعریفوں میں ہاں چلا جی. جائے گا. نہیں اب ماشاء میں اللہ آپ کو آپ نے بتاتا ہوں، بہت اب بھرپور میں آپ جواب کو دیا. آخری بات بتاتا ہوں. جی جی جی. آپ یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ابھی حارث علی نے یہ بات کہی کہ آپ بالکل اس کا جسٹ بتا دیں، تو اب اس کا جسٹ بتاتا ہوں. ان تمام تعریفوں کی جو اصل اصول ہے اور جو جی اس کا گلوجری ہے اس کا جسٹ یہ نکلتا ہے کہ شعر میں جو ہے اردو شاعری میں 2 چیزوں پر شعر کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ شعر ایک تو موضوع ہونا چاہیے یعنی کہ باوزن ہو، دوسرے یہ کہ وہ قوافی اس کے ساتھ ضرور ہو. ٹھیک. اردو شاعری میں خاص طور پہ غزل میں قافیے کے بغیر شعر کا کوئی تصور نہیں ہے. وزن پر بات ہو سکتی ہے کہ وزن میں جو ہے وہ ویریشن لا سکتے ہیں، جو نظم تک آئی ہے بات، لیکن جو بنیادی چیز ہے اردو شاعری میں 2 باتیں بنیادی ہیں کہ ایک تو وہ وزن میں ہو، دوسرا وہ قافیے کی پابندی کے ساتھ ہو. یہ پابندی. ہے اس کا مختصر ترین شاعری کا یا شعر کا خلاص. مختصر ترین تعریف. ٹھیک ہے جی سر. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے. کافی ہاں سوال آپ ایکچولی ایک ہی ایکسپلینیشن میں کور کر گئے ہیں ماشاء اللہ.
काफी जवाब मिल गए हैं लोगों के जो दूसरे सवाल थे, उनमें भी आपका जो जवाब है सारा फिट हो गया। सर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुफियान आदिल सवाल करते हैं कि शेर मुस्तमिल बहर में लिखना जरूरी है या किसी भी बहर में लिखा जा सकता है? अच्छा, वेरी गुड। चलिए, बहुत बुनियादी सवाल किया है इन्होंने। पहली बात तो यह है कि एक मुगालता जो है ये दूर कर लें पहले। इस पर जी मैंने एक बाकायदा किताब लिखी है और ठीक है। मेरी किताब का नाम है आम अरूजी मुगालते। ओके शायद आपने देखी हो, जब मैं आया था यूके तो मेरी चारों किताबों की 4 दफ़ा आया हूँ, हर दफ़ा एक किताब की तकरीब रनुमाई हुई है, मुशायरे हुए हैं, लेक्चर्स हुए हैं, मेरे मुखातबत हुई है, मुकालमत हुई है। उसमें जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी इस किताब की तकरीब रनुमाई थी आम अरूजी मुगालते की, ठीक है। और उसका अंग्रेजी में मैंने उसका सब टाइटल था द कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ द प्रोसडी। प्रोसडी क्योंकि अरूज को कहते हैं तो उसका उर्दू में तर्जुमा बनता है आम अरूजी मुगालते। ओके ठीक उसमें मैंने जो अरूज से मुताल्लिक बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं, कुछ मुबैना हैं, कुछ यानी कि लोगों ने मफरूज़े कायम किए हुए हैं, और कुछ जो है बात कहते हैं कि बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। तो मैंने उसमें ये बात कही है जो मैं आज फिर दोबारा ज़ोर दे के कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर कर लें, ये मुगालता दूर कर लें कि अरूज का शेर से ताल्लुक़ नहीं है, अरूज का शायर से ताल्लुक़ है। अब ये बड़ा नाजुक नुक्ता है। अच्छा। यानी कि मैं जी जी कहता हूँ कि अरूज का ताल्लुक़ शायरी से नहीं है, अरूज का ताल्लुक़ शायर से है। अब ये एक अजीब नाजुक नुक्ता है, इस नुक्ते पर बड़ी देर बात हो सकती है। होता क्या था कि अरब में बहुत ऐसी नुक्ते वाली बात को कि जो कम से कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह दी जाए उसको शेर कहा जाता था। उस वक्त के लोग उसको शेर शेर कहते थे। ठीक मसलन उसका मैं आपको मिसाल देता हूँ, खलील जिब्रान के बहुत छोटे छोटे जुमलों में बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। ठीक है, अगर आप बाइबल उठाएं, बाइबल के जो अंदाज तखातुब है, बाइबल का जो अंदाज है तखातुब का, उसको अगर आप देखें तो वो भी शेर की ही सूरत में है कि बड़ी छोटे छोटे अल्फाज में बड़ी नुक्ते की बातें कही हुई हैं। मसलन मैं एक अरब का एक आपको नुक्ता बताता हूँ, उसी की वजह से वो फसी कहलाते थे, फसाहत उनकी घर की लौंडी थी। अब देखिए, मैं उनका एक जुमला बताता हूँ। वो कहते हैं अल अकारिब कल अकारिब। अब ये अलिफ अलिफ से अकारिब जो है ये क़राबतदार की जमा होती है। ठीक अल अकारिब का मतलब हो गया मेरे रिश्तेदार, करीब के लोग। और दूसरा है कल अकारिब, वो आइन से है। अकारिब जो आइन से है वो जमा है अकरब की। अकरब ठीक कहते हैं बिच्छू को, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अब वो कहता है कि अल अकारिब कल अकारिब, कि जी मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जैसे बिच्छू। और इसी बात को किसी ने हमारे यूं कहा था कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निमट लूंगा। तो अब देखिए कितनी गहरी बात उन्होंने की। जी ये जो गहरी बातें होती थी, इनको अरब के उस खत्ते में शायरी कहा जाता था। तो अच्छा शायरी जो है वो बावजन ना भी हो, नुक्ते की बात हो तो उसको शायरी कहते थे। तो इसलिए अरूज के लिए मैं कहता हूँ कि अरूज का ताल्लुक शायरी से नहीं है, शेर से है या शायर से है। क्या बात। अब होता क्या है कि जब ये कोई क्लेम करे कि जनाब वो शायर हो गया है, तो अब उसको दो बातों का ख्याल रखना है। उर्दू शायरी की बात कर रहा हूँ, जो मैं थोड़ी देर बाद पहले कह चुका हूँ जी 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 कि उर्दू शायरी के लिए दो कंडीशंस हैं कि शेर पे अगर कोई क्लेम करे कि दिस इज द पोइट्री, तो आपको पूछना उससे कि भाई ये पोइट्री तो है, क्या ये वजन में है? वो कहेगा जी है। आप कहेंगे अच्छा इसमें कवाफी हैं? वो कहेगा जी देखिए। तो अगर उसमें कवाफी भी हैं और वो बावजन है तो वो शेर है। अब ये दूसरी बात है कि वो शेर अच्छा है या नहीं है, ये वो एक अलग अलग बात बात, शुरू हो वो अलग। जाती है ठीक ना है जी? ठीक ठीक। मयारी है या नहीं है? जी जी मसलन ये कि अगर हम अरूज की तारीफ जैसे मैंने की थी कि अगर वो वजन में है, जैसे अभी किसी ने पूछा है कि शेर क्या है, अगर वो वजन में है लेकिन उसमें कोई तखय्युल जो है या कोई बड़ी बात नहीं है, तो वजन में होने के बावजूद शेर नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ रेल आती है रेल जाती है, रेल जाती है रेल आती है। ये लीजिए जनाब वजन में है। ठीक है। या मैं कह देता हूं कि जनाब जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। अब देखिए फऊलुन ठीक फऊलुन फऊलुन है। फाल।
ٹھیک ہے، ٹھیک، فعول زبردست فعول زبردست، فعول فعل. بہت اب اچھے. یہ وزن میں تو ہے. جی اب عروضی تعریف پر تو یہ شعر پہ پورا اتر رہا ہے پورا کہ ہوتا ہے. بکرے نے مارا ہے بکری کو سینگ، تو بکرا بھی مارے گا بکری کو بگی سینگ. بستی ٹھیک اب ہے. قافیہ اور ادیب بھی آ رہا ہے، وزن بھی ہے، لیکن یہ شعر نہیں ہے. تو جی اب منطق کی تعریف پر جب ہم اس کو پرکھیں گے تو یہ شعر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. مثلاً میں کہہ دوں کہ ایک دن کوئی کبوتر جنگلی، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، ایک دن کوئی ایک کبوتر کبوتر جنگلی. جنگلی میرے گھر کی مرغیوں میں مل گیا. اب یہ کیا شعر ہوا بھائی؟ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. اب پورا بحر رمل ہے یہ، مسدس محذوف، لیکن یہ شعر کی تعریف پہ پورا نہیں اتار رہا. اب جب ہم اس سے آگے چلیں گے تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم منطق کی تعریف کو لائیں گے تو اب یہ شعر بنے گا کہ جب اس میں قافیہ ردیف تو ہے، کیا اس میں تخیل ہے، کیا اس میں جذبات ہیں، کیا اس میں تاثیر ہے. اگر اس میں تاثیر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تخیل بھی بڑا نہیں ہے، اور اس میں جذبات بھی نہیں ہے، تو پھر یہ عروض کی تعریف پر تو پورا اترتا ہے شعر، لیکن ویسے شعر جو ہے منطقی تعریف پر اور فلسفینہ تعریف پر پورا نہیں اترتا. نہیں تو اترتا. یاد رکھیے کہ عروض سیکھ کر بھی شعر کہنا نہیں آ سکتا، اور بغیر عروض سبحان سیکھے اللہ بھی آدمی شعر سبحان کہہ اللہ لیتا ہے. سبحان اللہ یہ سبحان پہلی اللہ غلط فہمی دور کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر آپ نے ایسا بھرپور جواب دیا ہے کہ میرے پاس باقی سارے کچھ سوالات ایسے تھے جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یار اچھے شعر کی تعریف کیا ہے، شعر اچھا کیسے کہا جائے. آپ نے ماشاءاللہ جی وہ سارے ہی کور کر دیا اس سوال میں. اللہ اکبر. ہم آگے بڑھتے ہیں. سعد خالد اگر آپ کوئی سوال لے کر آئیں. جی ارم حیات صاحبہ کا سوال ہے کہ عیب تنافر کی موجودگی سے مصرع یا شعر پہ کیا فرق پڑتا ہے اور اچھا اسے جی. عیب ہاں کیوں گنا جاتا ہے؟ اچھا جی چلیے جی کیونکہ دیکھیے. کئی شعراء کی دیکھا جاتا ہے عیب تنافر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے شاعری میں. جی جی میں عرض کرتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے تنافر ایز سچ کوئی عیب نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. تنافر ہمارے روزمرہ کے بات کرنے میں بھی کئی جگہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. مثلا اگر آپ کہیں اپنے والد کو، اگر کوئی پپا کہتا ہے یا پاپا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے پاپا مجھے پاپا پاپا چاہیے، پاپا مجھے پاپا چاہیے، اچھا. پپا کو پاپا بھی کہتے ہیں نا. جی تو جی اب جی. یہ جو پاپا پاپا آ رہا ہے یہ غالب کے ایک شعر میں بھی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پاپا پاپ آیا. آیا. تو کہتے ہیں جناب یہ پاپا آیا یہ عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے تنافر ایسا کوئی عیب نہیں ہوتا. اب میں تنافر کو بتاتا ہوں کہ عیب بنتا کہاں ہے. جی سر. یہاں عیب نہیں ہے. جی اور تنافر جو ہے وہ معائب و محاسن شعری میں آتا ہے، ایز سچ کوئی عیب ویسے نہیں ہے. ہم روزانہ کی روزمرہ کی زندگی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ کہیں گے کہ چاچا نے چاچی کو چاندنی راتوں میں چاندی کے چمچے سے چٹنی چٹائی، تو یہ جو اتنے چیچے جمع ہو رہے ہیں تو یہ تو عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو ہنر ہے. تو نہیں عیب وہاں شروع ہوتا ہے تنافر کا جب ٹنگ ٹوسٹر ہو جائے، یعنی کہ ٹنگ ٹوسٹنگ اگر ہو جائے نا، تو وہ عیب ہوتا ہے. زبان جو ہے توتلے پن پر آ جائے. سمجھ. ٹھیک ہے جی. جیسے میں کہوں کہ شمس نے سکر کو سسک، تو یہ جو سین سین آ رہا ہے نا روانی اس میں کا، خلل آ جاتا ہے. روانی میں اگر خلل آئے، ٹنگ ٹوسٹر ہو جائے ٹھیک ہے. یا تتلے پن کا احساس ہو تو یہ ہوتا ہے عیب. ٹھیک. تو عیب جو ہے تنافر ایز سچ کوئی تنافر عیب نہیں ہے کہیں کہیں، بلکہ وہ حسن ہوتا ہے. جیسے غالب کے شعر میں لوگ عموماً کہتے ہیں کہ تنافر ہے، وہ تنافر ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر دو الفاظ ایسے مل جائیں کہ وہ ایک لفظ کسی ایسے حرف پہ ختم ہو رہا ہے اور اسی سے دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ ٹنگ ٹوسٹر ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بال لگا بال لگایا. اب یہ جو آ رہا ہے نا بال لگایا، تو یہ جو ٹنگ ٹوسٹر ہوا یہ عیب تنافر کہلاتا ہے. سمجھ گیا سمجھ گیا. تو ویسے عیب نہیں ہے تنافر، معائب و محاسن شعری میں ضرور زبردست ہوتا ہے. زبردست. تھینک یو تھینک یو جناب تھینک یو. حارث علی اگر آپ سوال لے کر آئیں اگلا. حارث ہمیں سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں اگلا سوال کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. سر اگلا سوال زاہد خان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ معیاری شعر کی تعریف کیا ہے؟ اچھا جی. دیکھیے معیاری شعر کی تعریف اتنی مسٹری ہے شاعری کہ اس کو ڈیکوڈ کرنا یا اس کے انگریڈینٹس بنانا بڑا مشکل کام ہے. شاعری ایک ایسی مسٹری ہے کہ کبھی تو یہ بڑے اچھی بہر کی وجہ سے اچھی لگنے لگتی ہے، کوئی بہر ایسی ہو،
مثلاً تنم فرسودہ جہاں پارا زیسیاں یا رسول اللہ. ہاں اگر آپ کی سمجھ میں الفاظ نہیں بھی آ رہے ہیں تو اس کے اندر ایسی روانی ہے، ترنم ہے کہ وہ کہ اچھا آدمی خود بخود کہتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے بھائی، تنم فرسودہ جہاں پارا زیسیاں یا رسول اللہ. یا پھر امیر خسرو کہتا ہے اسی بہر میں، وہ کہتا ہے کہ بہر سو رقص بسم البود شب جائی کے من بودم، ہے نا جی، سبحان بہر سو رقص بسم البود شب جائی کے من کہ ہر بودم. اب یہ دیکھیں ہے نا جی، اب یہ بہر حضرت ہے. اب کبھی تو کسی بہر کی وجہ سے کوئی شعر اچھا لگنے لگتا ہے، اچھا کبھی کوئی سادہ سی بات ہوتی ہے لیکن وہ قوافی اور ردیف اور بہر سے مل کر اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اس کو نثر میں کہیں تو اتنی اچھی نہیں لگتی، لیکن جب اس کو ہم نظم کر دیتے ہیں تو دیکھیے بالفرض میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. وہ شعر ہے قائم چاندپوری کا. وہ کہتا ہے کہ آہ کیجے تو آن جاتی ہے، یعنی کہ اگر میں روتا ہوں اپنے کسی درد پر تو جناب مردانگی پر آنچ آتی ہے. آہ کیجے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجے تو جان جاتی ہے. ہائے ہائے واہ واہ ہے واہ واہ کیسی نفسیات ہے انسان کی کہ یار وہ کہنا بھی چاہتا ہے، کہے گا تو اس کی عزت پر آن شان پر بات آتی ہے، نہ کہے گا نہ تو کہے جان تو جائے گھٹ کے مر جائے. تو آہ کیجے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجے تو جان جاتی ہے. جان جاتی اب ہے. تخیل بھی ہے، جذبات بھی ہیں، تاثیر بھی ہے. اب آپ کو ولی دکنی کا ایک شعر سناتا ہوں. عام طور پہ کہتے ہیں یار غریب آدمی کی کون پوچھتا ہے، غریب کو کون یار امیر کو. اب یہ بات اتنی عام ہے کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک بات ہے. اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے ولی دکنی. وہ کہتا ہے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. اب یہ دیکھیے کیسی خوبصورت اس نے بات کہہ دی کہ جناب یہ کسی نے کہا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے. اب یہی ایک بات بتا رہا ہوں کس انداز سے کہہ دی دوسرے نے. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اب دیکھیے اب معیاری شعر وہ ہوتا ہے کہ سنتے ہی دل سے جو ہے نا آہ نکلے اور منہ سے بے ساختہ واہ نکلے. تو بس یہ معیاری شعر ہے. سمجھ گئے بہت بڑا خیال نہ بھی ہو. جی جی ہم سمجھ گئے. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت اور شکریہ. غیر معیاری میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دیا تھا جی جی کہ وہ تو جناب ریل آتی ہے ریل جاتی ہے، ریل جاتی ہے ریل آتی ہے، جی سمجھ فاعلات المفاعل فعل فاعلات المفاعل فعل. بحر خفیف میں ہے لیکن شعر نہیں ہے، شعر ہے نا نہیں. جی. تو بکرے نے مارا ہے بکرے کو سینگ، فعول 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 فعول. تو ٹھیک ہو بکرا بھی مارے گا بکرے کو سینگ. یہ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا. کا سوال ہے کہ کبھی کبھار مصرع الہامی انداز میں ایک بہت شاندار مل جاتا ہے، جبکہ دوسرا مصرع آپ لاکھ بھی کوشش کرو تو اس معیار کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو ایسی حالت میں ایک تو کیا کرنا چاہیے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس معیار کی گرہ لگانے کے لیے کوئی جگاڑ بتا دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ایک تو ہماری جو جوان نسل ہے نا اس کا یہ ایک المیہ بھی ہے، اور یہ المیہ بھی نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک لفظ جگاڑ استعمال کر لیا. اب یہ ویسے تو کوئی بہت ہی سطحی لفظ ہے، عمومی سا ہے، لیکن اب وہ ویلڈ ہو گیا ہے. تو چلیے اب تو ہماری پارلیمانی زبان میں بھی جگاڑ لفظ آ گیا ہے. تو اب اس میں کوئی شارٹ کٹ تو ہوتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بتاؤں. بات یہ ہے کہ شعر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب میں آپ کو خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر سناتا ہوں، ذرا وہ سمجھیے آپ. خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں. اب ذرا سمجھیے اس میں شاعری کیا چیز آ رہی ہے. بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. اگر آپ نے کبھی سنا دیکھا ہو کہ جب وہ خواتین کے زیورات جڑاؤ زیورات بنا رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے نگینوں کا ڈھیر ہوتا ہے اور ان میں سے وہ چن چن کر ایسی جگہوں پر نگینے جڑ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو ایک سونے کا عام سیٹ جو پہلی بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس میں نگینے جڑ دیتا ہے خوبصورت انداز سے تو اس سونے کی زیورات کی اگر قیمت 2 لاکھ روپے ہے تو وہ ان کے زیورات جڑاؤ زیورات جو ہے وہ اس کی قیمت ویلیو ایڈیشن کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے یا 3 گنا ہو جاتی ہے. تو یہی کام شاعری میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شعر جو ہے
وہ فرصت مانگتا ہے، فراغت مانگتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر وہ مشق اور مزاولت مانگتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منطق میں اور عروض میں ایک تعریف یہ تھی کہ شعر جو ہے اس میں ارادہ بھی شامل ہو. تو ٹھیک ہے. جب آپ ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں اور کبھی ارادہ نہیں بھی ہوتا تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ شاعر ہیں، اور وہی شاعر ہونا ہی آپ کا ارادہ ہوتا ہے اصل میں. اور ہم پر کبھی کوئی ایسی کیفیت وارد ہوتی ہے جس کو ہم آمد کہتے ہیں یا آمد سمجھتے ہیں، تو در حقیقت وہ آمد بھی ہوتی ہے اور آمد ہی نہیں ہوتی. وہ کبھی کبھی آپ کا ذہن اس طرف لگا ہوا ہوتا ہے اور کوئی چیز آ جاتی ہے جس کو آپ آمد کہتے ہیں. ایک مصرع بڑا رواں آ جاتا ہے جو ابھی سوال ہے، اور پھر دوسرا مصرع اس پر اس انداز سے نہیں آتا، تو اس کو شاعری کے معائب و محاسن میں ایک عیب گردانا جاتا ہے. اس عیب کو کہتے ہیں یا دو لخت ہو جانا. تو شعر ادھر دو لخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر وہ شعر پر ویسا مصرع نہیں لگ پاتا کہ اس کا ابلاغ یا تفہیم ویسی ہو جائے جیسی پہلے مصرے میں ہوئی ہے. تو اس کو بھی ایک عیب کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں معانی در بطن شاعر، کہ معانی جو ہے وہ شاعر کے ذہن میں رہ گئے، الفاظ کا جامہ نہیں پہن سکے. تو ایسے اشعار کو کہنے کے لیے مشق و مزاولت ضروری ہے. جب آپ مشق بڑھا لیتے ہیں تو پھر آپ بات بھی شاعری میں کر سکتے ہیں. اگر آج میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ اس وقت بات جو ہے بحر حجج میں ہوگی اور بحر حجج بھی مسمن سالم میں ہوگی، تو میں کہوں گا چلو بھئی اب ہم مسمن سالم میں باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جی کہیں نہیں اب بحر حجج میں تو ہوگی لیکن مسدس محذوف میں ہوگی، مفاعل مفاعل فعول، تو میں کہوں گا چلو پھر بات اس میں کر کے دیکھیں، ہے نا جی. تو سمجھ گیا. چلو پھر بات یوں ہی کر کے دیکھیں. اب دیکھیں سارے مفاعل مفاعل فعول آ جائیں گے. تو جب آپ کی مشق بڑھ جاتی ہے تو آپ کی آورد بھی جو ہے، جس کو آورد کہتے ہیں لوگ، وہ آورد لفظ ہے، تو آپ کا آورد بھی آمد بن جاتا ہے. اور جب مشق نہیں ہوتی تو آمد جو بظاہر ہوتی ہے وہ مشق نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا مصرع آورد کا آ جاتا ہے، اور شعر جو ہے اس کا معیار ویسا نہیں رہتا اور وہ دو لفظ ہو جاتا ہے. بہت تو بہت اچھا. صرف مشق جو ہے نا، کہتے ہیں مشق ضرور. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. میں پرفیکٹ. تو پریکٹس جو ہے وہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے تو سر. ذرا کاتا اور لے دوڑی سے بچیے اور اپنے شعر کو ملٹی ڈائمینشنل اینگل سے اس کو دیکھیے اور ملٹی ڈائمینشنل اینگل سے کہنے کی کوشش کریں، اور کہنے کے بعد 6-10 مرتبہ 5 مرتبہ دیکھیں، 2-3 مرتبہ دوستوں کو سنا دیں، اور پھر اس کو ہر لحاظ سے اچھا دیکھ کے پھر اس کو پبلش کریں اور پھر اس کو پبلک کریں. یہ ہے اس ٹھیک کا ہے. طریقہ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھے. حارث کا میرے خیال سے نیٹ خراب ہے. ہم آگے اگلے سوال پر بڑھتے ہیں. سر ہمارے پاس اس لنک کے لیے 9 منٹ رہ گئے. میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم لنک چینج کریں گے. جناب سر اویس علی ایک بڑا پیارا سوال کرتے ہیں. ایکچولی یہ میرا بھی سوال ہے اور یہ اویس علی کا بھی سوال ہے اور احسن علی، ہم تینوں کا یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شعر کہہ رہا ہے، اسے ردم کی پہچان ہے یا وہ شعر کہہ کر ردم پہ کسی حد تک گرفت حاصل کر چکا ہے لیکن عروض یا اس کی باریکیوں سے واقف نہیں، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا باقاعدہ علم عروض سیکھنے یا کچھ بنیادی معلومات کافی ہوں گی اس کے لیے؟ سر یہ مسئلہ بیسیکلی میرے ساتھ بھی ہے کہ عروض پر ہمیں علم نہیں ہے. اب آپ جب بات کرتے ہیں فاعلون مفاعلون، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم ردم پکڑتے ہیں. تو یہ مسئلہ میں بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیا صرف ردم پکڑنا ہی کافی ہے یا عروض کا پورا علم ہونا چاہیے؟ کیسے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چلیے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب خزاں کا شعر ہے اور بہت مشہور شعر ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ سبحان اللہ. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جو شعر کا معاملہ ہے وہ فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. تو ایک تو یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ادراک شاید شاعر کو بھی کمی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ در حقیقت اس سے اللہ تعالیٰ کیا کام لینا چاہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو کوئی بھی ہنر یا فن بلا وجہ نہیں دیا ہوا ہوتا. ایون یہ کہ اگر کوئی پتھر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے
تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. مثلاً خود پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین کی میخیں کہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ زمین پر اللہ تعالیٰ نہ رکھتا تو یہ زمین جو ہے وہ یا تو الٹ جاتی یا ہوا میں معلق ہونے لگتی. تو اس سے وزن رکھ دیا, کیل گاڑ دی سمجھ لیں, میخ کہتے ہیں کیل کو. اللہ تعالیٰ نے پتھر بھی بلا وجہ پیدا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ جب کسی ذہن کو چن لیتا ہے کہ میں اس پہ شعر اتاروں گا تو یہ اللہ کی ایک خاص عطا ہوتی ہے, جی بالکل اس سینے کی طرح جس سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن محفوظ کرتا ہے اور وہ حافظ بن جاتا ہے, جی ہے نا جی. جی تو اسی طرح کچھ ذہن اللہ تعالیٰ, کچھ طبائع, کچھ طبیعتیں شعر گوئی کے لیے چن لیتا ہے. تو اب اگر اللہ نے آپ کو شعر گوئی کے لیے چن لیا ہے تو عروض سیکھ کر بھی آپ جو ہے شعر نہیں کہہ سکتے اگر کسی کو نہیں چنا, اور اگر کسی کو چن لیا ہے تو بغیر عروض سیکھے بھی 90% لوگ بغیر عروض سیکھے ہی شعر کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بالکل اسی طرح ہے, اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شعر کہنے کے لیے, شعر گوئی کے لیے چن لیا ہے تو بالکل اسی طرح عام فطری تقاضے کے مطابق ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی کچھ عرصے بعد غوغاں کرتا ہے, پھر بولنا شروع کر دیتا ہے. تو بچہ بولنا پہلے سیکھتا ہے, گرامر بعد میں سیکھتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی نے شاعری بلٹن ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شعر کا کام لے رہا ہے تو وہ شعر تو کہہ لے گا, لیکن اب اس کو یعنی کہ سیکل کرنے کے لیے, اس کو پالش کرنے کے لیے اس فن کا جان لینا اس کو انرچ کر دیتا ہے, اس کو انلائٹن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے ٹھیک تو اگر کسی میں بلٹن نہیں ہے تو وہ عروض سیکھ کے بھی شعر نہیں کہہ سکتا, اور بلٹن جن میں ہوتا ہے وہ بغیر عروض سیکھے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن ذرا سا یہاں رک جائیے, ہر چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے پوری آمد ہو رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ بچہ بولنا پہلے سیکھتا ہے, گرامر بعد میں سیکھتا ہے. یعنی کہ آپ کو سبجیکٹ اور ہیلپنگ ورب اور ورب اور آبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بعد میں پتہ چلا, فائل فعل مفعول آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ احمد خط لکھتا ہے, اب اس میں فائل کیا ہے, فعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے, یہ آپ بعد میں سیکھتے ہیں. سنٹیکس اور سیمیٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں, کہ جو آپ سیکھتے ہیں کہ لفظ کی ساخت کیسی ہے اور صرفی اور نحوی ترکیب کیسی ہے, یہ آدمی بعد میں سیکھتا ہے. تو آپ پہلے شعر کہنے کے لیے اپنی طبیعت کو موزوں کریں, کسی بھی ردم پہ لکھ لیں, پھر اس کو چیک کرنے کے لیے عروض کا واجبی سا علم جو بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھ لیں تو آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور سب ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہر آدمی پی ایچ ڈی تھوڑی کرتا ہے عروض میں, یہ مقصد ہے اور نہ ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. ہم نے بھی پہلے شعر کہنا شروع کیا تھا آج سے 45 سال پہلے, اور عروض نہیں آتا تھا. بعد میں جو ہے کوئی 5 7 10 سال کے بعد جب 70s میں ہم آئے, مشاعرے پڑھنے شروع کیے 76 سے میں نے, تو جناب 79 80 سے میں نے عروض جو ہے باقاعدہ اپنے استاد محترم حضرت فدا خالدی دہلوی سے حرفن حرفن سپن سپن سیکھنا شروع کیا, اور آج اس کو سیکھے ہوئے کوئی 38 سال ہو گئے مجھے. تو اب جا کے کچھ بات پتہ چلی ہے. تو مشق سے اور وقت لگانے سے ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. الیس للانسان الا ما سعی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہی اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے. حاصل آپ کوشش کرتے رہیے. ٹھیک ہے سر, بہترین جواب ہے سر, بہترین جواب ہے ماشاء اللہ. ہمارے پاس ابھی بھی 4 منٹ ہے. سعد آپ سوال کر لیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے, 4 منٹ ہے. جی, عبد الرحمن عابی صاحب کا سوال ہے کہ اردو شاعری کے اندر دوسری علاقائی زبانیں ہیں یا انگلش ہے, تو اس کا استعمال کیسا ہے, اور اس پر شعر پر جو عصری تقاضے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہو جی سر. جی جناب. اچھا جناب, سوال بڑا اہم ہے, اور شعر میں دوسری زبانوں کے استعمال کے حوالے سے اردو زبان خود اتنی رچ زبان ہے جو اس کے لیے عموماً ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ لشکری زبان ہے, اور اس میں کئی زبانوں کے الفاظ لشکر کے لشکر چلے آئے ہیں, اس لیے اس کو لشکری زبان بھی کہا گیا. تو اس زبان میں اتنی لچک ہے, اتنی اس میں الاسٹکسٹی ہے کہ اس زبان کے جو بقا کا معاملہ ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. تو اردو زبان اپنے اندر ایسی انجذابی کیفیت رکھتی ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ بڑی بے تکلف انداز سے اپنے اندر جذب کر دیتی ہے. تو کسی دوسری زبان کے الفاظ استعمال کرنے سے زبان رچ ہوتی ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.
اور اصلی تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، سندھی، پنجابی، سرائکی، ایون یہ کہ جو ہمارے بین الاقوامی زبانیں ہیں جن میں انگریزی بہت زیادہ اس کا چلن عام ہے، جاپانی زبان کے الفاظ بھی ہم نے لیے ہیں، خود میں نے استعمال کیے ہیں، انگریزی کے، جاپانی کے، سرائکی کے، جی سندھی کے، جی تو اس سے تو زبان رچ ہوتی ہے اور شاعری انرچ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اصلی تقاضا تو یہی ہے کہ ہمیں قرینے کے ساتھ ان الفاظ کو لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بس ہم صرف استعمال کرنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس سے ہم شاید جدیدیت کی طرف آ جائیں گے۔ جدیدیت یا جدت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ انگریزی کے خاص طور پر الفاظ استعمال کر کے اور یہ کہیں کہ کیونکہ جدید شعر کہہ دیا، جدت کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ ذرا سی غلط فہمی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ البتہ دوسری زبانوں کے الفاظ، بلکہ میں نے کہا کہ ہمارے مقامی بولیوں کے الفاظ بھی استعمال کرنے چاہیے، ہندی کے استعمال بہت کرنے چاہیے، ہوتے ہیں، اس سے زبان جو ہے رچ ہوتی ہے اور شاعری ہماری این رچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سر، ٹھیک ہے سر، سر بہت زبردست، بہت اچھے۔ اس کے حق میں سر ہوں میں۔ اگلا سوال سر میرا ہے اپنا آپ سے۔ جی سر جی، کیونکہ میں خود حضرت داغ دہلوی کو بہت فالو کرتا ہوں، اور ان کی کیا جو بات، زبان ہے، کیا بات، دہلوی جو زبان ہے، آپ کے واہ خود واہ۔ دادا استاد ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی میرے دادا استاد ہیں، دیکھیں میرے جو استاد تھے حضرت فدا خالد علیہ رحمہ، جی اللہ جی ان جی کو غریق رحمت کرے، ان سے میں نے باقاعدہ عروض جو ہے حرفن سبقن سیکھا ہے، جی اور جی، کم و بیش 5-7 سال نہیں بلکہ 10-12 سال میں ان کے ساتھ کم از کم 15 سال گزارے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو میرے جو استاد تھے وہ بے خود کے جانشین تھے، اور بے خود بے داغ، خود دہلوی کے، اور بے خود جو ہے وہ داغ کے جانشین تھے، داغ کے اور جانشین۔ داغ جو ہے استاد ذوق کے جانشین تھے، اور استاد ذوق کا تعلق جو ہے ان کا تعلق رہا سودا سے، اور سودا جو تھے وہ سودا رفیع سودا جو ہے وہ اس کے شاہ حاتم کے شاگرد تھے۔ شاہ تو حاتم۔ جناب ہمارے ہاں شاہ حاتم سے لے کر اور استاد فدا خالدی تک میرا جو سلسلہ شاعری ہے، نسب شاعری ہے، شجرہ شاعری ہے، وہ داغ اسکول سے میرا داغ انسلاک ہے، اسکول، ٹھیک۔ اور داغ یقیناً زبان کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ سر اسی جی اسی جناب۔ اسی کے مطلب ان ریلیشن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دو اسکول آف تھاٹس اردو میں آتے ہیں، داغ کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہلوی اسکول آف تھاٹ ہے۔ ہم جب جی امیر منائی وغیرہ کی بات کرتے ہیں، آئی گیس شیفتہ کی بھی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکھنوی اسکول آف تھاٹ ہے۔ سر میں ان دونوں اسکول آف تھاٹ میں بنیادی فرق جاننا چاہوں گا۔ اچھا جی، بہت ہی مختصر میں اگر آپ کو، کیونکہ وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی قلیل ہے اور میں تو بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایک ایک سوال پر بہت دیر تک باتیں ہو سکتی ہیں۔ جی جیسے میں سر، نے آپ سے عرض جی، کیا تھا شروع میں کہ اگر صرف شعر پر ہی ہم بات کریں تو ایک پروگرام صرف بس شعر کے سیشن لگ مائب و سکتا محسن پر ہی ہو سکتا ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک۔ شعر کی تعریفات پر ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، دو بہت مختصر جملوں میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ دو جو اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں ہم، جن کو ہم کہتے ہیں دبستان، ایک دبستان دہلی بنتا ہے اور ایک دبستان لکھنؤ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو دبستان اور بنتے ہیں جو اچھا، ان دونوں دبستانوں کی بنیاد ہے۔ ٹھیک، ایک دبستان ہے دبستان حیدرآباد دکن، ٹھیک ہے جناب، حیدرآباد دکن بھی ایک پورا دبستان ہے، جہاں سے قلی قطب شاہ سے لے کے اور ولی دکنی کا معاملہ جو ہے یہ ہے کہ جب ولی دکنی دہلی میں آیا ہے، وہ گجرات سے، تو گجرات سے اس کا تعلق لگتا ہوا، جب وہ دہلی میں آیا ہے تو دہلی کا مزاج چینج ہو گیا ہے۔ دبستان دہلی بنانے میں ولی دکنی کا ایک بڑا کمال اور بڑا حصہ ہے۔ تو ایک اور دبستان ہے جس کا لوگ عموماً ذکر نہیں کرتے، اور میں نے کہا وہ ہے دبستان حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد۔ اچھا، اب دیکھیے دہلی اور لکھنؤ کے کیونکہ دو بڑے مراکز تھے یہ، تو ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، دہلی کو دلی بھی کہتے تھے، ہے نا ٹھیک، جی، دلی۔ جی جی جی، دلی جو تھا، دلی میں اگر آپ چھوٹی ہے نکال دیں اس کی تو کیا رہ جاتا ہے؟ دل۔ دلی میں دل ہے اور لکھنؤ میں فکر ہے، یعنی کہ دماغ ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ نثر میں آئیں تو نثر میں دبستان دہلی کا جو نمائندہ نثار ہے وہ ہے جناب آپ کا رجب علی بیگ سرور، ہوں، اور دہلی کا جو نمائندہ ہے نثر میں وہ ہے میر امن دہلوی، جس کی باغ و بہار ہے اور اس کی فسانہ عجائب ہے۔ دونوں کی زبان میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔
دہلی کے ہاں دل ہے، جیسے میں نے کہا کہ دلی میں دل ہے اور وہاں دماغ ہے. اب یہ دیکھیے آپ آئیے لکھنوی شاعری پر. اب لکھنوی شاعری پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو وہاں پر میر تقی میر ملتے ہیں دہلی میں، غالب ملتے ہیں، اور تصوف کا امام خواجہ میر درد ملتا ہے. ٹھیک ہے جناب. جی جی اچھا، اگر آپ دکن کی طرف جائیں تو وہاں پر سراج اورنگ آبادی ملتا ہے، جو تصوف کا بہت بڑا آدمی تھا، ہے نا جی. خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی سراج اورنگ آبادی. میں نے کہا کہ وہ بھی دبستان ہے، تو وہ حیدرآباد دکن کا دبستان ہے. اب دیکھیے دلی میں دل کیسے ہے، جتنے تصوف کے معاملات ہیں وہ دل سے جڑے ہوئے ہیں، اور تصوف کے بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ دہلی میں اس لیے گزرے ہیں کہ دہلی کئی بار اجڑی، کئی بار بسی ہے، جس سے یاسیت کو اور اللہ کی طرف لو لگانے کو فروغ ملا. اب دیکھیے دلی میں جب شعر ہوتے ہیں تو اس سے دل سے آہ نکلتی ہے، سوز ملتا ہے. میر کے یہاں، غالب کے یہاں بھی، درد کے یہاں بھی آپ کو ملے گا. لکھنؤ میں نہیں ہے. لکھنؤ میں عیش و عشرت کا معاملہ تھا، اور جب عیش و عشرت میں آدمی ہوتا ہے تو جناب اس وقت جو ہے اس کا ذہن ذرا دوسری طرف کمی جاتا ہے. تو اب وہاں دیکھیے کیسے شعر آتے ہیں، سنیے اب آپ. کہ گنگا نہا کے اس نے جب اپنے بال باندھے، اب یہ لکھنؤ کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو. گنگا نہا کے اس نے جب اپنے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے. اب یہ آئے گا. اب دہلی سے دیکھیے کیا آئے گا شعر. دہلی سے شعر آتا ہے جناب، تصوف کا شعر آئے گا کہ جناب کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے. اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. ہے نا جناب، یہ شعر. تو اب دیکھیے دہلی اور اس کا جو فرق آپ کو نظر آ گیا. اسکول آف تھاٹ اس لیے بن گئے کہ طرز معاشرت جو ہے طرز فکر پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے. تو طرز معاشرت سے جب آدمی عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو اس کو جو ہے پیٹ بھرے کی باتیں سوچتی ہیں، اور پھر جب بھوک ہوتی ہے تو پھر نذیر اکبر وادی کہتا ہے کہ بھوکے کو چاند میں بھی نظر آتی ہیں روٹیاں. تو جناب جب بھوک ہوتی ہے تو چاند میں بھی روٹی نظر آتی ہے. کیا بات کر دی، بہت تو یہ ہے دہلی اور لکھنؤ کا خاص فرق جو میں نے آپ کو شعر میں اور نثر میں بتایا. اسی طرح اگر آپ مثنوی پہ چلے جائیں تو دہلی اور لکھنؤ کی دو مشہور مثنویاں اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اب میں نے دیکھا آپ کو نثر سے مثال دی، شعر میں آپ کو غزل سے مثال دی، اور اب میں مثنوی سے مثال دے رہا ہوں. سحر البیان جو میر حسن کی ہے وہ اگر آپ اٹھائیں جو دہلی سے معاملہ رکھتا ہوگا اب نا، اور اگر آپ اٹھائیں دیا شنکر نسیم کی تو وہ جناب الگ مثنوی ہے. اس کے اندر تکلفات ہیں، تصنع ہے، بناوٹ ہے، زبان کا اپنا ایک شکو پر شکو الفاظ ہیں. لیکن جو سحر البیان کی بات آئے گی، میر حسن جب اس طرف آئے گا تو جناب اس کا کچھ اور ہی معاملہ ہے. اس کے اندر تاثیر بھی ہے، اثر پذیری بھی ہے، تصوف بھی ہے، معرفت بھی ہے، عیش و عشرت کی بھی معاملات ہیں. لیکن دہلی اور لکھنؤ کی دو مکس پلیٹ جو اگر آپ اس کو نظر آئے گی تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آئے گی. اور حضرت موہانی سب سے بڑی مثال ہے. اس نے دہلی اور لکھنؤ دونوں سے فیض اٹھایا، اور یہی مثال آتش پہ بھی پوری اترتی ہے. آتش تھا تو لکھنؤ کا، لیکن دہلی کا اس نے اثر بہت ہی زیادہ جو ہے. جب دہلی سے لوگ نکلے ہیں، کوئی بیجاپور گیا، کوئی گولکنڈا گیا، کوئی جناب رامپور گیا، کوئی لکھنؤ گیا، خود میر صاحب لکھنؤ گئے، ہے نا جی. تو وہاں پر جب اثر پڑا دہلی کا تو آتش تک وہ اثر آیا. تو دبستان دہلی اور لکھنؤ اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب تو جناب اس 150-200 سال میں ان تمام رنگوں کو ملا کر ایک کینوس پر ایسا رنگ پھیلا ہوا ہے کہ ایک پوری اس کے اندر دھنک رنگ جو ہے وہ اس میں اتر گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو قوس قزح ہوتی ہے جس کو دھنک رنگ کہتے ہیں، اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں. اور اگر اس 7 رنگوں کو آپ ایک جگہ گھما کر لگا کر گھمائیں تو وہ سفید کلر آتا ہے، یاد رکھیے گا. تو 7 کلر کو ملا کے جب آپ گھمائیں گے تو وہ کراچی اور پنجاب اور اب وہ سب کچھ نہیں رہا. اب ان سب کا مکس جو ہے نا ہر طرف ہو چکا ہے. تو اب دبستان کراچی یا دبستان لاہور یا دبستان بھاولپور یا دبستان لکھنؤ اپنا سرگودا نہیں کہہ سکتے. اب یہ پورا ایک دبستان پورے 150 سال میں 100 سال میں اپنا اثر ڈال کے اس 70-75 سال میں پورے دبستانوں کو دبستان جو ہے بن گیا ہے. کراچی اور لاہور اور پنجاب اور سندھ، یہ سب پورا پاکستان مل کر
इस पूरे दबिस्तान का कलेक्टिव दबिस्तान अप्रोच। बन ठीक गया है, ठीक पूरी है इसकी मिसाल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। साद, अगर आप आगे बढ़े। जी, सैयद शबाब साहब का सवाल है और मेरा भी सवाल है कि जी एक जनाब। तो उर्दू अदब में गालिब की जिद्दत लाने और आजकल के शोरा जो जिद्दत जिद्दत ला रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? दूसरा, बरकी अल्फाज का क्या असर होता है, और आजकल के जो हमारे मजमून सुखन हैं वो अमीक और हसास क्यों नहीं है? अच्छा देखिए जी, बात यह है कि कोई भी फील्ड हो, उसमें बात बनते बनते 25-50 साल का अरसा गुजर जाता है। ये जो आपने सवाल किया है, इसका ताल्लुक एक मकान से ज़्यादा ज़मान से है। हम इस वक्त मकान की बात कर रहे हैं और ज़मान को हमने पसे पुश डाला हुआ है। देखिए, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ बनने में कोई 2-4-5 साल नहीं लगे, 25-50 साल, एक सदी, 2 सदी में जाके फैसले होते हैं। उर्दू अदब की तारीख अगर हम कुली कुतुब शाह और अमीर खुसरो से यहाँ तक आएँ, तो अमीर खुसरो को गए हुए आज 500 साढ़े 500 साल हो चुके हैं हुजूर। 600 साल का जो है अरसा गुजरा है। जी तो अब 5 सदियों में जाकर आप देखिए कि सबसे पहले एक रुझान पैदा होता है। अब मैं आपको तफसील ज़रा सी इसकी बताऊँ, एकदम इसके फैसले नहीं होते। देखिए, सबसे पहले एक रुझान पैदा होता है। जी ये 4 दायरे बनते हैं दबिस्तान के। दबिस्तान बनने में 4 दायरे हैं। सबसे पहले एक रुझान पैदा होता है, जिद्दत का रुझान पैदा हुआ। उससे पहले एहाम गोई थी। सौदा के ज़माने में और शाह हतम के ज़माने में एहाम गोई का ज़माना था, और मीर तक आते आते एहाम गोई ख़त्म हुई, और फिर वहाँ से इबहाम का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। इबहाम में एक सबसे पहले रुझान पैदा होता है किसी भी तहरीक के लिए। फिर रुझान जो है वो तहरीक बनती है, और रुझान पैदा होने के बाद 25 साल कम से कम रुझान चलता है। जी अगले 25 साल में वो रुझान जो है एक तहरीक बनती है। उससे अगले 25 साल में वो रुझान और तहरीक से मिलके एक दबिस्तान बनता है। ठीक और हो गया। दबिस्तान जो है वो फिर 50 साल पूरा लेकर एक दबिस्तान तय होता है। तो यूं एक सदी में 3 दायरे बन के चौथे दायरे में दबिस्तान बनता है। अब जो आप गालिब की मिसाल दे रहे हैं, गालिब जो है 18वीं सदी के आखिर में जब आता है, और तो यहाँ तक आते आते अगली सदी पर और उससे अगली सदी पर उसने असर डाला। तो गालिब का असर जो है वो एकदम नहीं पड़ा। गालिब ने भी नज़ीर अकबर आबादी तक से असर कबूल किया है, मीर से असर कबूल किया है, अपने पेशरो जो उनके सौदा थे, जो ज़ौक़, इवन ये कि ज़ौक़ भी उनके ज़माने में थे, उनका भी असर कबूल किया है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो गालिब एकदम गालिब नहीं बन गया। जी गालिब पहले मगलूब था, बाद में गालिब हुआ है। तो शायर पहले मगलूब होता है, बाद में गालिब होता है। तो अभी पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल का मामला है। 25 साल और इंतजार कीजिए, फिर जाके हम फैसला करेंगे कि गालिब जैसी जिद्दत कोई पैदा कर सका या नहीं कर सका। सुभान अल्लाह अभी जी, से इसके फैसले होंगे नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी से इसके सिर्फ असरात देखे जा सकते हैं, फैसला नहीं दिया जा सकता। कौले फैसल एक सदी के बाद आता है। तो जनाब, गालिब जैसी जिद्दत पैदा करने के लिए गालिब के पेश रोओं को पढ़ना पड़ा गालिब को। तो आप जो है अपने पेश रोओं को पढ़ें जो गालिब से पहले कोई 50 साल पहले के थे, और उसके बाद गालिब के बाद जो आपके 50 साल के अभी यहाँ तक आए हैं, मजीद अमजद से लेके नासिर काज़मी, और जनाब वहाँ से जो हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है मीरा जी से लेकर नून निम राशिद और तसद्दुक़ हुसैन खालिद, जिसका कि लोग नाम भी नहीं जानते। तो जनाब तसद्दुक़ हुसैन खालिद से लेके मीरा जी और नून निम राशिद और मजीद अमजद और नासिर काज़मी और शकीब जलाली को पढ़ते हुए यहाँ पर आएँ, तो फिर आप जाकर गालिब की जिद्दत के हवाले से कोई बात कहने और कौल फैसल देने के हम किसी पोजीशन में आएंगे आज से 25 साल बाद। ये है आज का सवाल का ये जवाब। जबरदस्त, जी बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छे जवाब, जी बहुत अच्छे। सर, अगला सवाल मिर्जा आयशा साहिबा करती हैं। जी जी वो जी। कह रही हैं कि रिदम पर लिख तो रहे हैं मगर जब भी लिखते हैं वो एक ही बहर में ढल जाता है खुद ब खुद। तो क्या एक ही बहर में कलाम लिखना ठीक है? जी, मैंने इनका नाम लिया था। मिर्ज़ा आयशा साहिबा का ये सवाल जो है, इसका एक जो है ज़िमनी सवाल भी इसमें उन्होंने किया हुआ था कि क्या बहरों का अपना मिजाज होता है।
یہ میرا خاص ٹاپک ہے، اس کو میں نے جو ہے نوٹ کر کے رکھا ہوا تھا. دیکھیے جناب، یہ اتنی تفصیلی بات ہے کہ میرا جو تھیسس ہے اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے، یہ میرا کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے، جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. اور میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا عنوان تھا اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے، اور بریکٹ میں تھا تنقیدی مطالعہ. تو میں نے کوئی 600 سال کا جو میں نے قلی قطب شاہ اور میر خسرو کا حوالہ دیا ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک تمام دبستانوں کو میں نے جو ہے ڈسکس کیا ہے، اور مزاج بتایا ہے میں نے تمام دبستانوں کا کہ کس دبستان کا کیا مزاج ہے. تو یہ میرا خاص ٹاپک ہے جس پر میں آگے ایک کتاب لکھنے کی انشاءاللہ کوشش میں ہوں، اور وہ ہے بحروں کا مزاج. ہر بحر کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور ہر شاعر کا اپنا مزاج ان بحروں کی مناسبت سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. بہت ٹھیک اہم سوال ہے مرزا عائشہ کا یہ، جی جی جو ہماری عائشہ صاحبہ ہیں. دیکھیے، جب آپ غور کرتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک سوال دے کر جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، تحقیق کیجئے گا. سوال یہ ہے کہ غالب نے آج تک جس کو بحر میر کہا جاتا ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، ہے نا جی؟ یا پتا پتا بوٹا بوٹا حال حال ہمارا ہمارا جانے جان ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ باغ تو تو سارا. سارا جانے ہے. اس بحر میں غالب نے کوئی غزل کیوں نہیں کہی بھائی؟ ذرا کبھی سوچیں. ہے جی؟ ایک اور بحر بتا رہا ہوں، اس میں بھی غالب کی کوئی غزل نہیں ہے، اور وہ بحر ہے بحر کامل، ہے نا جی؟ اور وہ تھا کہ وہ جو وہ ابھی آپ نے مومن شعر کی پڑھا، نہ جنون رہا نہ پری رہی، وہ بھی میرے خیال سے اسی بحر میں. جی 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 مومن کی مشہور ترین غزل جس میں ہے، جبکہ وہی غالب کے ساتھ مومن ہے، اور غالب جو ہے مومن سے کہہ رہا ہے غالب کو کہ جناب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کیا اچھا شعر. غالب کہہ رہا ہے یہ شعر مجھے دینے میں پورا دیوان دے دوں گا. کتنا متاثر ہے. اب ذرا غور کیجئے، میں آپ کو سوالات دے کر جا رہا ہوں کہ جناب اتنا متاثر ہے غالب مومن سے کہ اس کے شعر پر اپنا دیوان دے رہا ہے، لیکن اس کی مشہور ترین غزل میں اس بحر میں غزل نہیں لکھ رہا. اور وہ کون سی ہے جناب؟ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، ہاں تمہیں تمہیں یاد یاد ہو کہ ہو نہ کہ نہیں یاد یاد. ہو، بحر کامل ہے، متفاعل متفاعل بحر کامل مسمن سالم ہے. یہ اس میں غالب غزل نہیں لکھ رہا. وجہ مومن سے اتنا متاثر ہے کہ ایک شعر پہ دیوان دے رہا ہے پورا اپنا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، ہے نا جی؟ اور اس بحر میں غزل نہیں لکھ رہا. کیوں نہیں لکھ رہا؟ ہر بحر کی اپنی ایک مزاج ہوتا ہے، اور ہر شاعر کا کچھ بحروں سے مزاج متناسب ہوتا ہے، کس سے بالکل نہیں ملتا. تو اب غالب کی ایک غزل ہے، اب آپ اٹھائیے نسخہ حمیدیہ جی اور دیوان کامل اٹھائیے. معاف کیجیے گا، دیوان کامل جو ہے وہ اٹھائیے، جو تاریخی اصول پر مرتب کیا گیا ہے، اور وہ ہے کالی داس گپتا رضا. کالی داس گپتا رضا نے غالب کی ایک مثنوی جو غالب نے شامل نہیں کی، اور ایک بحر، اس بحر میں الٹی ہو گئی سب تدبیریں میں ایک غزل ہے غالب کی، لیکن وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، وہ اس نے اپنے دیوان میں نہیں رکھی. اور اس میں تو اس نے بالکل نہیں کہا بحر کامل میں، کامل ہے نا جی؟ جو ہم میں تم میں قرار تھا. اور میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، دعوت دے رہا ہوں، جی کوئی سمجھ. دعویٰ نہیں کر رہا، دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ذرا اٹھائیے غالب کا کلام اور دیکھیے کیا اس دونوں بحروں میں آپ کو ملتی ہے. اچھا، میر نے جو ہے غالب کی ایک غزل میں اس بحر میں نہیں کہا، یہ اس کی مزاج سے مناسبت نہیں ہے. اور وہ کون سا ہے؟ آگے میری جان کو قرار نہیں ہے، بحر منصرا ہے. غالب کی ایک ہی غزل ہے اس میں، آگے میری جان کو جان کو قرار. قرار نہیں ہے. میر کیا شاید اس میں شاید غزل نہیں ہے، شاید میں نے نہیں دیکھی. تو جناب پورے اردو ادب میں اگر ہزار کیا لاکھ شاعر ہوں گے تو شاید سینکڑوں کیا اس غزل میں جو ہے نا غزل ملے گی آپ کو، اس بحر میں، بحر منصرا میں. تو جناب بحروں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اور ہر شاعر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. پیرزادہ قاسم جو ہمارے بڑے اہم شاعر ہیں کراچی میں، ان کے یہاں بحر رجز بہت پائی جاتی ہے نا جی؟ خون سے جب جلا دیا ایک دیا جلا بجھا ہوا، پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا. ایک اور ان کی غزل ہے جی، تم سے طلب کرے اگر کوئی علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا آگ دیا لگا کرو. دیا کرو. کیا رجز اچھا ہے. ہے، کیا اچھا ہے. تو واہ. یہ ان کی مناسبت ہے، اس میں بہت ان کی غزلیں ملتی ہیں. تو جناب بہت اچھا سوال کیا ہے مرزا عائشہ صاحبہ. بحروں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اور ہر شاعر کا اپنا مزاج ہر بحر سے مناسبت نہیں پیدا کرتا.
اس کی میں نے آپ کو بڑی تفصیلی جواب بہت بہت اچھا جواب ہے, بہت ہی اچھا جواب ہے. سعد آپ اگر ایک سوال کریں اور اس کے بعد میں آخری سوال کر کے شو کو ختم. جی بکر فائز صاحب کا سوال ہے کہ صنعت مقلوب کسے کہتے ہیں, اس کو ایکسپلین کر دیکھیے دیں. صنائع اور بدائع پر اگر میں آتا ہوں تو بڑی طویل بات ہوگی. صنعت مقلوب جو ہے اس کو تقلیب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, صنعت مقلوب کو تقلیب بھی کہتے ہیں. امیر خسرو کا آپ ایک دیوان اٹھائیے, اس کا نام ہے لوالی اما, نام نوٹ کر لیجئے, لوالی اما. ٹھیک ہے. اس میں صنعت تقلیب میں آپ کو سینکڑوں شعر ملیں گے, پوری پوری نظمیں اور پوری پوری غزلیں ہیں. دیکھیں جیسے درد ہے نا, لفظ درد, اس نے درد کو اگر آپ یوں پڑھیں اور یوں پڑھیں تب بھی درد ہی رہتا ہے. داماد اور ساس کا رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ داماد کو آپ لکھیے ادھر سے پڑھیں یا ادھر سے پڑھیں, داماد داماد رہے گا. سین الف اور سین ساس, ادھر سے پڑھے ساس ادھر سے بھی پڑھے ساس. تو جناب تبت ایک لفظ ہے, تبت جو چائنا کا ایک جگہ ہے, تبت کو یوں لکھیں یوں کریں, یہ صنعت تقلیب کہلاتی ہے. کہ مصرے یا شعر ایسے لکھنا کہ اگر اس کو یوں کر کے املا کریں, یوں پڑھیں تو بھی, اور ادھر سے پڑھنا شروع کریں تو لوالی اوما میں پوری کے پوری غزلیں اور پوری کے پوری قطعات اور پوری کی پوری رباعیات جو ہے امیر خسرو نے یہ سارے کام کر کے چھوڑے ہوئے ہیں. اور صنائع بدائع پہ اگر میں بات کروں گا تو صنعت لف و نشر مرتب اور غیر مرتب سے لے کے صنعت حسن تعلیل, صنعت تضاد, صنعت تلمی, صنعت اور پھر مجاز مرسل اور پھر تشبیہ اور کنایہ اور استعارے, پھر بہت ساری باتیں آ جائیں گی. تو جناب تقلیب یا مقلوب اس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے پڑھے تو اور ادھر سے پڑھے تو, کہ یہ وہ جامع ہے کہ جس کا نہیں الٹا سیدھا. کیا اچھا ہے سر, بہت اچھا سر, بہت اچھا ایکسپلین کیا سر, بہت اچھے. سر میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم کی بھی پابندی ہوتی جا رہی ہے. ہم اس پہ ایک باقاعدہ سیریز بٹھا دیں گے. سارے ہیں ابھی تو بہت ساری چیزیں. ہاں جی, وہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس پر ہم ایک سیریز بٹھائیں گے اب, کیونکہ مجھے پتا لگ رہا ہے ماشاء اللہ جتنا علم ہے ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے یہ چیز. ارے صاحب میں تو طالب علمانہ حصہ ڈال رہا ہوں تمہارے کہنے سے. نہیں سر, تک آ تو گئے آپ کی محبت میں, اب اور کتنا گناہ گار کرنا چاہتے ہیں. کوثر کا شعر. اچھا سر, آفتاب ظفر صاحب سوال کرتے ہیں کہ آزاد نظم کا کانسیپٹ اگر آپ واضح کر دیں, اور بحر خفیف سی رعایتیں اور کتنی بحروں میں ہیں. جناب یہ میں سوال ان کا نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آفتاب ظفر جو ہے انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جی بڑی طویل بات ہے اس پر, پھر میں ساری باتیں اتنی طویل ہیں کہ میں بہت کوشش کے باوجود بھی میں شاید کم نہیں کر پا رہا ہوں. اسی لیے میں سوچ رہا ہوں سیریز بٹھائیں آپ کے ساتھ. جی یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے جتنی باتیں آپ سے کی ہیں یہ انتہائی یعنی کہ تفصیل کے بجائے بہت ہی اجمال کے ساتھ میں نے کی ہیں, کیونکہ اتنے اہم سوالات ہیں. اچھا سوال اٹھانے والے ذہن بڑے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, کیونکہ یونان کے فلسفے میں سوال اٹھانے کو آدھا علم کہا جاتا ہے, کہ آدھا علم جو ہے سوال ہوتا ہے. تو سوال اٹھانے والے ذہن بڑے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. مجھ جیسا طالب علم جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے, میرا تو کوئی اتنا بڑا ذہن نہیں ہے, لیکن بڑے سے بڑا ذہن بھی اگر جواب دیتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا ذہن ہوتا ہے, لیکن سوال بھی جو ہے وہ آدھا علم ہے, یاد رکھیے گا. بڑے اہم سوال ہوئے ہیں حمزہ اور اپنا حارث, اور آپ جو ہے ملک صاحب, سعد صاحب, آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے بڑے اہم ٹاپکس پر, میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمیں شعر سناتے ہوئے اور لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے کوئی 45 سال تو ہو گئے مجھے. اب میں کہتا ہوں کہ گفتگو کرو بھائی, شعر تو بہت سن لیے سنا لیے, گفتگو سے ہی اصل میں بات بنتی ہے. تو آج مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں. آفتاب ظفر صاحب کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے. جی سر, دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے, اس پر بھی میرے جو تھیسس ہے, حمزہ آپ ان سے ضرور یہ بات جو ہے ان سے شیئر کریں کہ پاکستان بھر میں یا جہاں بھی لوگ ہیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تھیسس ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے اہم سوالات ہوئے ہیں, تو وہ تھیسس جو میرا ہے اس میں ساری باتیں, میرا کوئی 600 صفحات کا تھیسس ہے, اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے کتابی صورت میں آ گیا ہے. تو یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں یہ بات کہ یہاں سے مجھے آپ پوچھ کے بتائیے, تو ہم اپنے پبلشر سے کہہ کے پاکستان بھر میں جہاں بھی کہیں ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم بھجواتے ہیں. سر ضرور ضرور اس کو پڑھیے آپ, ضرور سر. بہت سارے سوالات جتنے بھی اس میں ہیں وہ سب اس میں ہوئے ہوئے ہیں حل, میں نے ان سب کے جوابات دیے ہوئے ہیں. آزاد نظم کے حوالے سے میں نے بہت پورا ایک چیپٹر, میں نے اس میں 3rd چیپٹر میرا نظم کے حوالے سے ہے, اور اس میں میں نے نظم کی تمام اصناف پہ بات کی ہے. اس میں آزاد نظم پر میں نے
3 بڑے نظم نگاروں کا خصوصی مطالعہ جو ہے شامل کیا ہے، جس میں تصدق حسین خالد، میرا جی اور نومنیم راشد۔ تو جناب آزاد نظم کا کانسیپٹ ذرا سے کلیئر کر لیں کہ لوگ نثری نظم، آزاد نظم اور معرہ نظم میں بہت زیادہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے، اور وہ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسا جو ہے ملغوبہ بن جاتا ہے کہ وہ معجون مرکب بن جاتا ہے۔ آزاد نظم کا جو معاملہ ہے وہ ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ آزاد نظم جو ہے نام کی طرح آزاد ضرور ہے، مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیے۔ اچھا ہاں، آزاد نظم جو ہے پابند نظم کے تقریباً قریب ہے۔ ٹھیک، پابند نظم میں جس طرح کے مسمت ہوتی ہیں، مسمت کی 10 جو ہے قسمیں ہیں، جی یعنی کہ دوہا سے لے کر آپ شروع ہوں، دوہا، مثنوی، مثلث، ہائیکو، ماہیہ، اور پھر مربع، اور پھر مخمس، اور پھر مسدس، اور پھر متسع، اور پھر یہاں سے معشر تک آ جائیں، پھر ترکیب بند اور ترجیب بند، یہ ساری جو ہے نظم کی اقسام ہیں۔ اور ٹھیک، پھر آپ کے یہاں سونیٹ آ گئی، پھر ٹرائلے آ گئی، پھر ہائیکو آ گئی۔ یہ سب آزاد نظم کی قسمیں ہیں، یاد رکھیے گا، اچھا آزاد نظم کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پابند نظم کے علاوہ یہ جتنی قسمیں ہیں یہ آزاد نظم کی ہیں، چاہے وہ سونیٹ ہو، چاہے وہ ٹرائلے ہو، چاہے وہ ہائیکو ہو، چاہے وہ ماہیہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب۔ ٹھیک ہے سر، اب اس میں آزاد نظم میں یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا کانسیپٹ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ سمجھ لیجیے، آزاد نظم کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ پوری آزاد نظم ایک مصرع ہوتی ہے، یہ سمجھ ٹھیک ہے، لیں آپ، ٹھیک ہے سر، یہ بات گرے میں باندھ لیں۔ ٹھیک ہے، پوری آزاد نظم ایک مصرع ہوتی ہے، اور ایک کو میں ایک ٹرم دے کر جا رہا ہوں، ایک اصطلاح آپ کے یہاں بہت غلط استعمال ہو رہی ہے، وہ بنیادی اصطلاح ہے جو میں نے اپنے تھیسس میں بھی لکھی ہے۔ نظم کے لیے، آزاد نظم کے لیے باقاعدہ خاص طور پہ آپ مصرعے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ جی سر، آفتاب ظفر صاحب کے لیے بالخصوص ان کے توسط سے میں تمام اپنے سننے والوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، دعوت نہیں کر رہا، میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا، یہ میں ورکشاپ کر رہا ہوں، آپ سے اپنے آپس میں دوستوں سے بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا 2 باتیں آزاد نظم کے بارے میں، کہ پوری آزاد نظم ایک مصرع ہوتی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں، لیکن آزاد نظم کے لیے مصرعے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ آزاد نظم کے لیے لفظ ہوتا ہے سطر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائن۔ ٹھیک ہے، اچھا، انگریزی میں جس کو پروسوڈی کہتے ہیں، انگریزی میں بھی پورا عروض ہے، آپ کو پتا ہے انگریزی میں بھی عروض ہے، اور آزاد نظم وہاں سے آئی ہے، انگریزی سے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب دیکھیے آزاد نظم جب فرانس یا انگریزی یا لیٹن زبان میں ہمارے یہاں تک آتی ہے تو آزاد نظم کی ہم نے تفہیم غلط کر لی، آزاد نظم کو ہم نے مادر پدر آزاد، جیسے میں نے کہا، سمجھ لیا۔ آزاد نظم کا یاد رکھیے گا ان کا کپلیٹ ہوتا ہے، ہمارے یہاں شعر یا مثنوی ہوتی ہے، دوہا ہوتا ہے، ٹھیک ان ہے، کا اسٹینزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک جی، ہمارے یہاں بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں، ہمارے یہاں بہر ہوتی ہے، ان کا میٹر ہوتا ہے، جی ہمارے یہاں عروض ہوتا ہے، ان کا پروسوڈی ہوتا ہے، ٹھیک، ہمارے یہاں ضیافات ہوتے ہیں، ان کا ماڈیولیشن ہوتی ہے، ہماری جو بحریں ہیں، خفیف ہے، ہزج ہے، رجز ہے، ان کے یہاں بھی بحروں کے نام ہیں، ان کے بحروں کے نام بتاتا ہوں میں اب آپ کو۔ جی ڈیکٹائل ہے، ان کے یہاں ایک ڈیکٹائل ہے، کراکی ہے، پینٹا میٹر ہے، ہیگزا میٹر ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہم ان کی ہر چیز تو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اہل مغرب سے، لیکن ان کا عروض ہم یہاں پر نہیں لاتے، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم یہاں نہیں لا رہے۔ آزاد نظم لے آئے لیکن ان کی پروسوڈی کو ہم نے نہیں بہت پڑھا اچھی آج بات تک۔ کی، بہت اچھی ٹھیک ہے بات، جی۔ ہمارے یہاں جو سبب خفیف اور سبب ثقیل ہوتا ہے، ہندی پنگل میں پروسوڈی کو اور عروض کو ہندی میں پنگل کہتے ہیں، جس کو ہم مصرع کہتے ہیں اس کو ہندی میں چھند کہتے ہیں، جس کو ہم سبب خفیف اور سبب ثقیل کہہ رہے ہوتے ہیں، یا وتد مجموع اور وتد مفروق، وہاں پر وہ لغو اور گرو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو ہمارے یہاں جو ہے آزاد نظم کو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم سطر کہیں، ان کے ٹھیک یہاں وہ لائن ہوتی ہے، جب ان ٹھیک، کا کپلیٹ ہوتا ہے تو ان کا اسٹینزا ہوتا ہے، وہ جیسے بند ہوتا ہے تو ان کے یہاں وہ اس کو لائنز کہتے ہیں، تو ہمیں اس کو سطر کہنا چاہیے۔ مصرے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ترازو کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ مصرے کا کانسیپٹ ہے، یاد رکھیے گا۔
तराजू में आप एक जगह बाट रखते हैं और एक जगह चीज रखते हैं जिसको आपने तौलना है, तो जब दो चीजें बैलेंस होंगी तो वो फिर मिसरा होगा। ठीक, जब यहाँ ठीक। बैलेंस ही नहीं होता, एक लाइन जो है वो 4 अरकान पर हो सकती है, दूसरी सत्र जो है या लाइन 6 अरकान पर हो सकती है। अगर आपने रमल में शुरू किया है तो मीरा जी और नून मीम राशिद और तसद्दुक हुसैन खालिद की नज़मों के मैंने अरूजी तज्ज़िये करके बताए हैं कि जनाब ये सब बहरों में हैं। तो वो बहरों में जो होती हैं वो लाइंस होती हैं, सतूर होती हैं। तो जो आज़ाद नज़्म है उसमें बहर होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब आप एक बहर में शुरू करें तो उसके अरकान को आप तोड़ सकते हैं। एक लाइन को या एक सत्र को अगर आपने बिलफर्ज रमल में शुरू कर दिया, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, तो अब आप फ़ाइलातुन फ़ाइलुन इधर ला सकते हैं, फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन ला सकते हैं। अगली सत्र में आप 4 मरतबा 6 मरतबा फ़ाइलातुन ला सकते हैं। मीरा जी तो एक-एक लाइन में 16-16 अरकान लाए हैं। मेरे थीसिस में देखिएगा, मैंने सबके जो है अरूजी तज्ज़िये करके बताएँ कि कौन-कौन सी नज़्में किस-किस बहर में हैं। नून मीम राशिद की, मीरा जी की और तसद्दुक हुसैन खालिद की आज़ाद नज़्में पूरे बहर में हैं। ठीक है जनाब? और वो एक पूरा मिसरा होता है, याद रखिएगा। ऊपर से नीचे तक अगर आप आएँ तो वो एक मिसरा समझें। तो जनाब आज़ाद नज़्म में बहर होती है और बहर के अरकान तोड़े जा सकते हैं। हर लाइन में 2 अरकान ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 16 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले लें आप, 32। ठीक है, ठीक ठीक है? तो ये है आज़ाद नज़्म का कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात जो आपने बहर खफ़ीफ़ की बात की है, बहर खफ़ीफ़ में जो शुरू में एक ज़िहाफ़ डलता है, वो ख़बन का ज़िहाफ़ कहलाता है। जब गालिब कहता है दिल नादां तुझे हुआ क्या है, इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बहर खफ़ीफ़ में जैसे हम ज़ियाफ़ात डालते हैं और रियायतें लेते हैं, क्या और किसी बहर में भी ली जा सकती हैं? माफ़ कीजिएगा। उसकी अब मैं जवाब दे रहा हूँ। बहर खफ़ीफ़ में 2 जगह जो है ज़िहाफ़ डलते हैं। जो रुकन शुरू होता है, उस पहले रुकन में ख़बन का ज़िहाफ़ डलता है। ठीक बहर है, खफ़ीफ़ है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। ठीक, फ़ाइलातुन में जब बहर खफ़ीफ़ में ख़बन का ज़िहाफ़ डालेंगे तो उसका अलिफ़ उड़ाते हैं। अलिफ़ उसका हज़फ होगा तो वो फ़इलातुन बनता है। फ़इलातुन जब बनता है तो दिल नादां बनता है फिर वो। दिल नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दवा क्या? तो पहला रुकन बना है फ़इलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन और दूसरा रुकन है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। ठीक, ये रियायत ली गालिब ने। अब इसी बहर खफ़ीफ़ में ही गालिब की इसी गज़ल से मैं आपको मिसाल देता हूँ दूसरे रुकन की। आगे वो कहता है हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। अब उसने दूसरी रियायत ली आखिरी वाले रुकन में। पहले उसने मतले में रियायत ली पहले रुकन में, गालिब ने इसी गज़ल में। अब वो रियायत ले रहा है पहले मिसरे के आखिरी रुकन में। आखिरी हम रुकन। हैं मुश्ताक और वो बेज़ार। ये जो रे आ रहा है, ये ज़िहाफ़ डाला उसने और ये ज़िहाफ़ कहलाता है यहाँ पर तस्बीक़ का। तस्बीह। अगर ये सबब खफ़ीफ़ में डलेगा तो तस्बीक़ का ज़िहाफ़ होता है, और अगर ये डलेगा आपका वतद मजमू में, तो वतद मजमू में तो ये होगा इज़ाले का ज़िहाफ़, ये कहलाएगा मुज़ाल। इधर ठीक, ये है मुसब्बग़। तो ठीक, जनाब ये रियायत बहर खफ़ीफ़ में है और मेरी और मेरे उस्ताद की ये बहुत ही पसंदीदा तरीन बहर है, बहर खफ़ीफ़। बड़ी रियायतें हैं इसमें। ठीक। अब मैं कहते हैं कि किसी और बहर में भी ले सकते हैं, तो बहुत सारी बहरों में रियायत है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। लोग कहते हैं नामौज़ू है। शेख सादी की एक ही जो है ना एक क़िता ऐसा है जो नात या क़ितात में सबसे ऊपर है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा हाँ, बिजमालिही मशहूर है ज़माना। हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये रियायत ली उसने। ये इज़मार का ज़ियाफ़ कहलाता है, याद रखिएगा। और ये बहर है, बहरे कौन सी है जनाब सही। इमरान? अभी तो बताई थी आपने। मैं कहीं से दूर है मंजिलें मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन। जी, जी। वो अच्छा जो ये हमज़े कम में कामिल, फ़रार था। कामिल, बहरे कामिल, कामिल कामिल। है। ठीक, 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 ठीक। बलगल उला जी, जी, बिकमालिही। कामिल की बात कर रहे हैं। अब अब तीनों मिसरे तो आ रहे हैं बहरे कामिल के मुतफ़ाइलुन में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आखिरी मिसरा आ रहा है मुतफ़ाइलुन मुस्तफ़िलुन, तो वो तो बहरे रजज़ हो गई। तो जनाब ये रियायत ली उसने, और ये अरबी अरूज़ में एक रियायत है, ये मुज़मर का ज़ियाफ़ है। ठीक है जनाब, इज़मार का ज़ियाफ़ जी, 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 कहलाता जी। है। अब एक और मैं रियायत बताता हूँ, उस्ताद ज़ौक़ का शेर सुना रहा हूँ। अपने दादा उस्ताद के भी दादा उस्ताद का शेर। सर। सुनिए अब आप रियायत बहरे रमल में लिए उस्ताद ने जी, रियायत, जी, जी। और मीर को ट्रिब्यूट पेश किया है।
استاد کا شعر ہے استاد ذوق کا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اب یہ دیکھیں کیا بن رہا ہے ضیاء، وہ کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا، فاعلاتن کو بنایا فعلاتن، فعلاتن فعلاتن فعلاتن، پھر آخری ضیاء بھی ڈالا۔ غالب نے تو 2 شعروں میں ڈالا، استاد نے ایک ہی مصرے میں دونوں ضیاء ڈال کے دکھا دیے، پہلے رکن میں بھی دکھایا اور آخری رکن میں بھی ہے۔ اب میں اس کی تختی کر رہا ہوں، یہ ہے رعایت، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، فعلاتن 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 فعلان، اور پھر کہتا ہے ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن۔ تو جناب استاد ذوق نے پہلے ہی مصرے کے پہلے رکن میں اور پہلے ہی مصرے کے آخری رکن میں دونوں رعایتیں لی۔ تو بحر رمل میں اور بحر خفیف میں اور تقریباً ہر جو ہمارے ہاں بحریں ہیں ان میں بہت ساری رعایتیں ہیں، جس کو میں پوئٹک لائسنس کہتا ہوں اور اس کو اختیار شاعرانہ کہتے ہیں۔ تو جناب اس پہ بہت طویل بات ہے، تمام بحروں کے ضیافات جب بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی رعایتیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت اچھا سر، منٹ سے کم رہ گئے، میں شو بس بند کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ میں لیکن آخری مصرع بتا دوں میں آپ کو کہ کسی کا مصرع ہے کہ عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے، تو یہ رعایتیں لینے کے لیے بھی ہنر چاہیے ہوتا ہے سر، بہت اچھے کرنے کو ہنر چاہیے۔ بہت اچھے سر، سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں اب آپ کو بتا دوں کہ سارے سوال ہم کور نہیں کر سکے کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ پوری سیریز جلد بٹھائیں گے اور اگلی سیریز میں اگلی ایپیسوڈ میں ہم جتنے سوال کور کر سکیں وہ ضرور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ویورز کا۔